السلام علیکم۔ کیا دنیا واقعی گولڈ اور چاندی کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی اسٹریٹجی چھپی ہے؟ ڈی ڈالرائزیشن کا گریٹر اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ ہم آج اس راز کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فولڈ سے۔ عالمی معیشت اس وقت ایک اہم موڑ سے گزر رہی ہے جہاں امریکی ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن کا یہ عمل محض اقتصادی تبدیلی نہیں بلکہ اس کے گہرے سیاسی، تہذیبی اور مذہبی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں جب ہم مشرق وسطیٰ میں تعمیر عظیم اسرائیل کے تصور اور یہودی روایات میں سونے چاندی کی غیر معمولی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو ایک نیا زاویہ فکر سامنے آتا ہے۔ کیا ڈالر کے زوال اور قیمتی دھاتوں کی بحالی کے درمیان کوئی خفیہ ربط ہے؟ کیا یہ میرے اتفاق ہے کہ جس خطے میں وعدہ کردہ سرزمین کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہاں سونے چاندی جیسی دھاتیں جو یہودی تاریخ میں مقدس مقامات کی تعمیر سے لے کر روزمرہ تجارت تک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں؟ کیا ایک بار پھر عالمی معیشت کا مرکز بن رہی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کی گہرائی میں اترتے ہوئے ان تینوں عناصر کے درمیان موجود ممکنہ روابط کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ کی کرنسی ڈالر کے زوال کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ڈالر کے زوال کا گریٹر اسرائیل سے کیا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دجال کے پاس بے شمار دولت ہوگی لیکن وہ دولت کاغذی یا مشینی یعنی ڈیجیٹل کرنسی نہیں ہوگی بلکہ گولڈ کی صورت میں ہوگی، کیونکہ گولڈ یعنی سونا ہی اصل دولت ہے۔ اور یہودی ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، گو کہ اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن یہود نے انہیں تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ دجال کو اصل مسیحا ہی سمجھیں گے۔ اس کے آنے سے پہلے وہ کنگڈم آف اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا حوالہ وہ اپنی مذہبی کتابوں سے دیتے ہیں، جیسا ہے کہ یہودیوں کی کتاب دی بک آف جینیسس میں درج ہے۔ خدا نے ابراہیم اور اس کی اولاد کو ایک وسیع زمین عطا فرمائی جو مصر سے فرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ بک آف ڈیوٹیرونومی میں درج ہے کہ پھر خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنو اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین، لبنان، مصر، شام اور اردن کے کچھ حصوں کو اپنی ملکیت میں لے کر بک آف سیموئیل میں درج ہے کہ حضرت داؤد کی بادشاہت میں اسرائیل کی قیادت کرتے ہوئے فلسطین، لبنان، مصر، شام اور اردن کے کچھ علاقوں کو اپنی ملکیت میں لے۔ پھر بک آف سیموئیل میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں فلسطین، لبنان، اردن، شام شامل تھے۔ اس طرح مذہبی حوالے سے یہودیوں کا قانون ہے کہ کرنسی کی انٹرنزک ویلیو ہونی چاہیے، جیسا کہ سونا، چاندی یا دیگر دھاتوں کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے جو دنیا کے ہر بازار میں بکتی ہے، لیکن کاغذ سے بنائے گئے نوٹوں کی اپنی ٹکے کی ویلیو نہیں سوائے ردی کے ڈیجیٹل کرنسی کا ہے۔ یہ فیک کرنسی نظام دنیا کو معاشی طور پر غلام بنانے کے لیے لایا گیا، جیسا کہ آج کے دور میں اگر کسی سے سیاسی مسئلہ ہو تو اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جاتے ہیں، لیکن سونا چاندی آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس کے مالک ہیں، کوئی اسے منجمد نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہودی گولڈ اور سلور کو ہی اصل کرنسی سمجھتے ہیں۔ جدید یہودی مالیاتی نظام صرف دنیا کا استحصال کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ امریکہ، یورپ یا روس جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل چاہتا تھا، اور ٹرمپ کے منہ سے جو شعلے نکل رہے ہیں اس کی وجہ سنی دباؤ ہے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ بڑی طاقتیں آپس میں جنگ سے آدموئی ہو جائیں اور اسرائیل ون اینڈ اونلی ون سپر پاور کے طور پر منظر عام پر آئے تو اسے ریاست کو ان خطوط پر سوار کرنا چاہتا ہے، جس کا ذکر وہ اپنی مذہبی کتابوں میں کرتے ہیں، اور کرنسی اس کا ایک اہم جزو ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن تعمیر عظیم اسرائیل یہودی کی صنعت چاندی سے محبت ایک تاریخی علامت ہے۔
وسیع پسندانہ خواب ہے۔ عظیم اسرائیل ایک جغرافیائی سیاسی تصور ہے جس کے تحت دریا نیل سے دریا فرات تک کے وسیع علاقے پر مشتمل ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جانا ہے۔ یہ نظریہ بعض انتہائی قوم پرست یہودی گروہوں کے نزدیک تورات کے وعدہ کردہ سرزمین موجودہ اسرائیل، فلسطین، اردن، لبنان، شام اور عراق کے کچھ علاقوں کے تصور پر مبنی ہے۔ اگرچہ یہ خیال سرکاری اسرائیلی پالیسی نہیں ہے، تاہم مذہبی صہیونیت کے حامی گروہ اس خواب کو حقیقت میں ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں اور موجودہ جغرافیائی صورتحال کو اس عظیم منصوبے کی تکمیل کے لیے سازگار سمجھتے ہیں۔ اس تناظر میں ڈی ڈالرائزیشن کو امید ایک معاشی اقدام نہیں بلکہ عالمی طاقت کے ڈھانچے میں تبدیلی کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں نئی علاقائی طاقتیں جیسے چین اور روس پرانی مغربی قوتوں امریکہ کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہودی روایت میں سونے چاندی کی اہمیت پر بات کریں، تاریخ شاہد ہے کہ یہودی تہذیب میں سونے اور چاندی کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ محض دولت کا ذخیرہ نہیں بلکہ ان کی روحانی علامتی جہتیں بھی ہیں۔ مقامات کی تعمیر پر نظر ڈالیں، تورات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرائے سینا میں مشکان بنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر سونا چاندی اور تانبا عطیہ کرنے کو کہا۔ اس عبادتگاہ کی تعمیر میں سونے کا استعمال روحانی بلندی اور الوحیت کی علامت تھا، جبکہ چاندی کو روزمرہ کی زندگی میں تقدیس کو عام کرنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں بھی کثرت سے سونا استعمال ہوا، جس سے ان کی سلطنت کی خوشحالی اور طاقت کا اظہار ہوتا تھا۔ زرعی معیشت میں اقتدار پر بات کریں، بابری تلمود کے مطابق اگرچہ سونا قدر میں اعلیٰ ہے لیکن چاندی کی کرنسی خرید کے طور پر ترجیح دی جاتی تھی، کیونکہ یہ نایاب ہونے کے باوجود عام لوگوں کے لیے زیریں استعمال میں آسان تھی۔ چاندی کی یہ خصوصیت اسے تجارت اقتصادی لین دین کا اہم ذریعہ بناتی ہے۔ پیشہ ورانہ مہارت کے حوالے سے اگر دیکھیں، صدیوں سے یہودی سونار اور چاندی ساز اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور رہے ہیں۔ یمن، عراق، اسپین اور شمالی افریقہ میں یہودیوں کی بڑی تعداد انہی پیشوں سے وابستہ تھی۔ یروشلم میں قائم بینزن اسکول آف آرٹس نے جدید دور میں بھی ان روایات کو زندہ رکھا۔ اگر روحانی طور پر تشیع کے حوالے سے دیکھیں، یہودی علماء کی نگاہ میں سونا، چاندی اور تانبا انسانی شخصیت کی مختلف اقسام کی علامت ہے۔ چاندی ان راست باز لوگوں کی علامت ہے جو دنیاوی معاملات میں روحانیت کو عام کرتے ہیں، جبکہ سونا ان طائبوں کی علامت ہے جنہوں نے جد و جہد کے بعد روحانی بلندی حاصل کی۔ تانبے کو سانپ کی دانت کہا گیا ہے جو دنیاوی مادیت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی علامت ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن اور قیمتی دھاتوں کے رشتے کی اگر بات کریں، جب ہم ڈی ڈالرائزیشن کے عمل کو یہودی روایات میں سونے چاندی کی اہمیت کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو کچھ باتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ جب محفوظ ساتھ بھی دنیا کی کسی بڑی طاقت کو معاشی یا سیاسی سیر کمزور پڑتی ہے تو سرمایہ کار محفوظ پناہگاہ کے طور پر سونے اور چاندی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ رجحان بین الاقوامی مالیاتی نظام میں ڈالر کے اعتماد میں کمی کی عکاسی کرتا ہے۔ متبادل زر مبادلہ کے لیے ضروری ہے۔ چین اور روس جیسے ممالک جو امریکی پابندیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں ڈالر کا حصہ کم کر کے سونا شامل کر رہے ہیں۔ یہ ڈی ڈالرائزیشن کی ایک عملی شکل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سونے کی حیثیت ایک عالمی کرنسی کے طور پر بحال ہو رہی ہے۔ تعمیر عظیم اسرائیل کی معاشی بنیاد کی علامت ہے۔ کسی بھی بڑی سلطنت یا علاقائی طاقت کے قیام کے لیے مضبوط معیشت کی علامت بن سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ڈی ڈالرائزیشن تعمیر عظیم اسرائیل اور یہودیت کی سونے چاندی سے محبت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں محض سطحی معاشی ترجیحوں سے ہٹ کر فکر کرنا ہوگی۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں طاقت کا توازن بدلتا ہے، قیمتی دھاتیں اپنی اہمیت کھوتی اور پاتی رہی ہیں۔ یہودی روایات میں سونے چاندی کی جو روحانی اور معاشی اہمیت ہے، وہ آج بھی ان کی اقتصادی سوچ پر اثر انداز ہے۔ تاہم یہ دعویٰ کہ ڈی ڈالرائزیشن عظیم اسرائیل کے منصوبے کا حصہ ہے،
کہ کیا سرائی پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ عالمی معیشت میں سونے کی بڑھتی ہوئی حیثیت اور مشرق وسطیٰ میں بدلتے جغرافیائی حالات دونوں ایسے عوامل ہیں جو آنے والے برسوں میں بین الاقوامی تعلقات کی نئی تعریف کریں گے۔ ان تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنا دانش مندی ہوگی، کیونکہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی سونا اور چاندی نہ صرف دولت بلکہ طاقت کی علامت بن سکتے ہیں۔